السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہزیب بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج 1 مئی 2021 ہے۔ آج کے دن عالمی طور پر یوم مزدور کے تحت منایا جاتا ہے، تو اس دن ہمیں مزدور طبقے کی حقوق کا، ان کی آسائشوں کا، ان کے جو دیگر معاملات ہیں ان کا خیال رکھنے کا عہد بھی کرنا چاہیے۔ تو ایسے میں مظفر آباد میں بلدیہ کی جو سینٹری ورکرز ہیں، ان کے مزدور طبقہ ہے، اس کی ہڑتال بھی جاری ہے، اور اس کی ہڑتال کی وجہ سے شہر میں صفائی کا جو کام ہے وہ تاحال ممکن نہ ہو سکا۔ ایسے میں ہم بلدیہ اور گورنمنٹ سے پھر سے یہ اپیل کریں گے اور پرزور مطالبہ کریں گے وہ اس دن کی نسبت سے ان ملازمین کے جو جملہ حقوق ہیں ان کو دیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کی ہڑتال کو ختم کروایا جائے تاکہ عوام کو بھی ریلیف حاصل ہو سکے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز میں اور میری ٹیم نے مل کر چیلا بانڈی کی دودھ میں یہ جو گندگی ڈھیر تھے جن کی وجہ سے عوام کو انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ٹھکانے لگانے کی اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کی، جس میں سکندر خورشید صاحب، شاہد اوان صاحب، وقاص سائیں صاحب، زید ملک صاحب، مہتاب راٹھور صاحب اور عثمان میر صاحب نے میری مدد کی۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جناب، اس دوران ہم نے یہ کام کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم بتا سکیں نوجوانوں کو کہ عوام کی اور عوامی کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، نہیں کبھی ہماری اس سے عزت کم ہوتی ہے۔ تو ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، کل ہم جب ڈیمپ کرنے کے لیے کچرا لوڈ کر کے گاڑی پہ لے کے بیلے والی سائٹ پہ جو بلدیہ کی سائٹ ہے، ڈیمپنگ سائٹ، تو وہاں کا انٹری گیٹ جو تھا وہ بند تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بلدیہ نے بند کیا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی اگر ذاتی طور پہ صفائی کروانا چاہتا ہے اسے ڈمپنگ کے لیے جگہ ہی نہ میسر آئے تو وہ صفائی نہ کرا سکے۔ عوام کو جان بوجھ کر اذیت دی جا رہی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، جیسے ہمیں پتہ چلی ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تو اسی دوران یہ جو ہم نے صفائی کا کام کیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پر دوستوں نے مجھے بہت سراہا، ہماری ٹیم کو بھی سراہا اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام تھا، یہ صفائی والے معاملے کے حل کی طرف ایک قدم ضرور تھا، لیکن یہ حل نہیں تھا۔ وہ کیوں؟ آپ کل جا کے دیکھیں، وہاں پر دوبارہ اسی طرح کے ڈھیر لگے ہوں گے، دوبارہ گندگی ہوگی۔ کیوں؟ وہاں پر کوئی کنٹینر ہی نہیں ہے، کوئی بڑی ڈسٹ بن ہی نہیں پڑی جس کے اندر لوگ یہ گند ڈالیں گے، تو انڈائریکٹلی دوبارہ سے وہی کچھ ہونا ہے۔ یہ ہم نے کام اس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو بتائیں، ہم گورنمنٹ کو بھی بتائیں کہ ہم ادھر صفائی کر بھی دیں تو یہاں پر ایسا کیا نظام موجود ہے جس کی وجہ سے یہ صفائی کا معاملہ دیر پا حل کی طرف بڑھ سکے گا۔ تو اس کے لیے عوام کو تو نہیں، عوام تو اپنی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتی ہے، لیکن اس پہلے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ میں گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ اسی وجہ سے بناتا ہوں کہ گورنمنٹ لیڈر لوگ گورنمنٹ بناتے ہیں، تو لیڈر ہمیشہ پہلا سٹیپ لیتا ہے، عوام فالورز ہوتی ہے۔ لیڈر کوئی سٹیپ ہی نہ لے گا، روڈ میپ ہی نہیں بتائے گا تو عوام کس کو فالو کرے گی؟ یہ میرا ان سے بھی سوال ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ امید کہ مظفر آباد کی ترقی اور اس کی جو ترقی کی امیدیں ہیں، اس کی سورج ڈوبتے ہوئے نظر آئے، وہاں پر کچھ سورج طلوع بھی ہوئے جنہوں نے مظفر آباد کے لیے سوچا اور بڑھ چڑھ کے عملی کردار ادا کیا۔ تو ان کے میں نام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے عوامی ہیروز کا نام دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے عوام کے لیے کام کیا، ذاتی کام انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے عوام کے لیے جو کچھ کیا وہ کیا۔ پہلے نمبر پہ پھر سے ممبر کشمیر کونسل سردار مختار احمد خان صاحب کا نام لوں گا۔ انہوں نے ہماری ڈیمانڈ پر ہمیں مشینری مہیا کی، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس معاملے پہ میں آپ کو بلدیہ کے ایڈمنسٹریٹر صاحب خواجہ اعظم رسول صاحب کی بات بتاؤں کہ بلدیہ کی مشینری ان کے ذاتی کاموں کے لیے استعمال ہوتی رہی، لیکن آج عوامی کاموں کے لیے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف سردار مختار احمد خان صاحب ہیں، ان کی ذاتی مشینری عوامی کاموں کے لیے آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ تو یہ کچھ فرق ہیں جن کو عوام کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد انجمن تاجران کے صدر جناب شوکت نواز میر صاحب کا اگر میں نام نہ لوں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے اپنے گیلانی چوک میں لوگوں کو بہت آگاہ بھی کیا اس گندگی کے مسائل پر اور صفائی کی اہمیت پر، اور اپنے دوستوں کے ساتھ گیلانی چوک کی اور دیگر کافی جگہوں سے صفائی بھی کی، خود بڑھ چڑھ کر رات کے۔ تو انہیں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ سے ایک
باکردار انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے. جب بھی مظفر آباد کو ان کی ضرورت پڑی ہے وہ سب سے پہلے حاضر ہوئے ہیں. اس کے بعد جبران الطاف صاحب، ان کے چھتر سے تعلق ہے، انہوں نے بھی اپنے محلے میں آگاہی لوگوں میں پھیلائی، اور اس کے بعد انہوں نے صفائی بھی، ادھر سے صفائی کا انعقاد بھی کیا. پھر ابصار شیخ صاحب پلیٹ سے، انہوں نے بھی اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر ادھر صفائی کا کام سر انجام دیا. اسی طرح بلال شیخ صاحب مدینہ مارکیٹ سے، انہوں نے بھی اپنے محلے میں صفائی کا کام سر انجام دیا ہے. اور شاویز اوان صاحب چیلا بانڈی سے، سجاد مغل صاحب بھی، ان لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، ملک ارسلان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کا تعلق پی پی سے غالباً، تو انہوں نے مل کر بڑا ایک پروٹیسٹ ارینج کیا. یہ بہت اچھے ایک جو ان میں نے ان کو میں عوامی ہیروز کا نام کیوں دیتا ہوں، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا عوام پر لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو بہتری کی طرف سوچ رہے ہوں، جو بہتری کی طرف جدوجہد کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کوشاں ہوں. تو اسی طرح بہت سارے اور نام بھی ہوں گے، شاید میں نہ لے پاؤں، لیکن یہ نوجوان، یہی لوگ ہماری اس مظفر آباد کی ترقی کے لیے امید ہیں. اگر ایسے لوگ ہمیں موجود رہے تو میں یقین نہیں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مظفر آباد بھی ترقی کی منزل کو ایک دن ضرور پہنچے گا. تو اسی دوران عوام نے بہت ساری جگہوں پر پروٹیسٹ کی کال بھی دے دی ہے. عوام نے سڑکوں پہ آنے کا اندیشہ بھی ظاہر کر دیا ہے. بہت سارے اگر بلدیہ اور حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیتی ہے، عوام کو مزید اس معاملے میں، اس مسئلے کے اندر پھنسانا چاہتی ہے، تو عوام سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. تو کرونا وائرس کے دوران جب تیسری لہر اس کی اتنی شدید ہو چکی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی خطرے کی بات ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ صفائی کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس سے عزت کم نہیں ہوگی، اس سے عزت بڑھے گی، اللہ آپ کو عزت بھی دے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے شیئر کا بھی، اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.